الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه الترمذي من حديث الحسن رضي الله عنه البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم خواتین و حضرات، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے جو خیر الشہور ہے، سید الشہور ہے، افضل الشہور ہے، تمام مہینوں کا سردار ہے، تمام مہینوں میں سب سے افضل ہے۔ اور آج جمعۃ المبارک کا دن ہے جو افضل ایام الاسبوع ہے۔ ہفتے کے جتنے بھی دن ہیں ان ایام میں سب سے زیادہ فضیلت اور برکت والا جو دن ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ ابو داؤد کے اندر روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من افضل ایامکم یوم الجمعہ فاکثروا علی من الصلاة فیہ، کہ ہفتے کے تمام ایام میں سب سے زیادہ افضل جمعہ کا دن ہے، لہذا جمعہ کے دن کثرت سے مجھ پر درود بھیجا کرو۔ اس جمعہ کے دن کے ساتھ درود پاک کا بہت گہرا اور خاص تعلق ہے، لہذا اس مناسبت سے آج ہم انشاءاللہ درود شریف کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ دین اسلام میں درود کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے، کیا برکت ہے، اور کیا اس کے مخصوص احکام اور مسائل ہیں۔ انشاءاللہ آج یہ باتیں ہماری گفتگو کا موضوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں درود شریف پڑھنے کا حکم نازل فرمایا ہے، اور احادیث مبارکہ میں اس کی مزید تفصیلات وارد ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا، لہذا اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی پر درود و سلام بھیجو۔ علماء کرام نے فرمایا کہ پوری زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا فرض عین ہے۔ جس طرح نماز فرض عین ہے، روزہ فرض عین ہے، اسی طرح پوری زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا فرض عین ہے۔ اور اگر کوئی ایسی مجلس ہے
جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار نام آ رہا ہے، آپ کا ذکر ہو رہا ہے، خواہ وہ کوئی بیان ہو یا کوئی درس ہو یا کسی کتاب کی تعلیم ہو یا کسی بھی قسم کی عام دینی مجلس ہو، اور وہاں بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ رہا ہے، تو پوری مجلس میں ایک مرتبہ کم از کم درود بھیجنا واجب ہے۔ اور ہر مرتبہ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ہر مرتبہ درود بھیجنا مستحب ہے۔ معلوم ہوا پوری زندگی میں ایک مرتبہ فرض عین ہے، پوری کسی ایک مجلس کے دوران ایک مرتبہ بھیجنا درود یہ واجب ہے، اور ہر مرتبہ جتنی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے ہر مرتبہ درود بھیجنا یہ مستحب ہے۔ یہ درود بھی عجیب و غریب عبادت ہے۔ یہ ایسی عبادت ہے کہ جس عبادت میں اللہ اور اس کے فرشتے بھی شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے درود کا حکم دینے سے پہلے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے یہ نبی پر درود بھیجتے ہیں، لہٰذا اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود و سلام بھیجو۔ حالانکہ کوئی اور عبادت ایسی نہیں ہے جہاں اس عبادت کو انجام دینے میں اللہ تعالیٰ بھی شریک ہو۔ نماز کے بارے میں نہیں کہا گیا کہ اللہ اور اس کے فرشتے نماز پڑھتے ہیں لہذا تم بھی نماز پڑھو۔ روزے کے بارے میں نہیں کہا گیا کہ اللہ اور اس کے فرشتے روزہ رکھتے ہیں لہذا تم بھی روزہ رکھو۔ حج کے بارے میں نہیں کہا گیا کہ اللہ اور اس کے فرشتے حج کرتے ہیں لہذا تم بھی حج کرو۔ یہ واحد عبادت ہے پورے دین اسلام کے اندر، لہذا یہ درود پاک کی خصوصیت ہے۔ اور درود کا حکم دینے سے پہلے یہ بتلا کر کہ اللہ اور اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بندوں کے سامنے اس بات کو بالکل واضح کر دیا کہ اگر نبی پہ درود بھیجو گے تو نبی تمہارے درود کے محتاج نہیں ہے، نبی کو تمہارے درود کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم درود بھیجو گے تو اس میں تمہارا اپنا فائدہ ہے، یہ تمہاری اپنی ضرورت ہے، کیونکہ اگر تم نے درود نہیں بھیجا تو اس میں نبی کا کوئی لوس نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، کیونکہ ان پر تو اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے کہ اللہ کا درود کیسا ہوگا، فرشتوں کا درود کیسا ہوگا، ہمارے درود کی کیا حیثیت ہے۔ لیکن یہ پیغام دے دیا ساری امت کو کہ ہم تمہیں نبی پہ درود بھیجنے کا جو حکم دے رہے ہیں یہ تمہاری ضرورت ہے، اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، اس آیت میں ہمیں دو حکم دیے گئے ہیں۔ نمبر ایک، درود بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ۔ نمبر دو، آپ پر سلام بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے، وسلموا تسلیما۔ آپ کو سلام کیسے بھیجنا ہے یہ تو ہم جانتے ہیں، جب ہم آپ سے ملتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہم کہتے ہیں، اور ہمیں تشہد کے اندر بھی سکھایا گیا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکن درود اگر ہم آپ پر بھیجنا چاہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اس میں چونکہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اس لیے اس کو درود ابراہیمی کہتے ہیں۔ اور اس درود کے پڑھنے میں عام طور پر سبھی عوام بھی خواص بھی ایک غلطی کرتے ہیں، اور وہ غلطی کیا ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں اللہم صلی، صلی لے جو ہے یہ مجہول ہے، حالانکہ پڑھنا چاہیے اللہم صلی لی، معروف پڑھنا چاہیے صلی، صلی یہ غلط ہے، یہ مجہول ہے، یہ غلط ہے، اللہم صلی علی محمد۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم سے کہہ رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ، کہ اے ایمان والو تم درود بھیجو، اور ہم جب درود بھیجتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ آپ درود بھیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو یہ تو بظاہر بے ادبی ہے، کوئی بڑا کسی سے کہے کہ تم یہ کام کرو اور چھوٹا کہہ دے پلٹ کر کہ نہیں آپ ہی یہ کام کیجئے، یہ تو بے ادبی ہے۔ جب اللہ نے ہمیں کہا ہے درود بھیجنے کے لیے یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ، اے ایمان والو تم ان پر درود بھیجو، تو ہم یہ کیوں کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ آپ ان پر درود بھیجیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کوئی بے ادبی نہیں ہے، بلکہ یہ عین ادب ہے اور عین احترام ہے۔ جب بندہ درود بھیجنے کا ارادہ کرتا ہے اور اللہم صلی علی محمد کہتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ سے یہ کہتا ہے کہ اے اللہ تیرے نبی کے جو کمالات ہیں، تیرے نبی کی جو خوبیاں ہیں اور تیرے نبی کے جو محاسن ہیں، میں تو ان کا احاطہ نہیں کر سکتا، میرا علم ناقص ہے، میری عقل ناقص ہے، تیرے نبی کا صحیح مقام و مرتبہ کیا ہے یہ تو صرف تو ہی جانتا ہے، لہذا تیرے ایسے پاک حبیب پر میں اپنی اس ناپاک اور گندی زبان سے کیسے درود بھیجوں؟ اے اللہ میں آپ سے مدد کا طالب ہوں، میں آپ سے یہ التجا کرتا ہوں کہ میری طرف سے آپ درود بھیج دیجئے۔ تو گویا کہ ہم جو درود بھیجتے ہیں وہ در حقیقت اللہ تعالی سے درود بھیجنے کی دعا کرتے ہیں، اور یہ جو دعا ہے علماء نے فرمایا کہ ہماری جتنی بھی دعائیں ہوتی ہیں ان میں کسی نہ کسی درجے میں یہ احتمال باقی رہتا ہے کہ دعا قبول نہ ہو، لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ ہماری طرف سے آپ نبی پہ درود بھیج دیجئے، تو یہ ایسی دعا ہے جو 100% قبول ہوتی ہے، گارنٹی کے ساتھ۔ اس دعا کے اندر قبول نہ ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ یہی وجہ ہے علماء کرام نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعائیں کرتا ہے تو اس کو چاہیے دعا سے پہلے بھی درود بھیجے اور دعا کے آخر میں بھی درود بھیجے۔ چنانچہ ہمارا معمول ہے کہ ہم دعا کے شروع میں بھی درود شریف پڑھتے ہیں اور جب دعا ختم کرتے ہیں تب بھی ہم درود شریف پڑھتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، اس طرح آخر میں بھی ہم درود پڑھتے ہیں۔ تو یہ مشورہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ یہ اس لیے کہ جب ہم دعا کریں گے تو شروع میں بھی درود بھیجا، آخر میں بھی درود بھیجا، اور درمیان میں ہم نے اللہ سے اپنی دعائیں مانگی، تو درود شریف جو ہم نے اول اور آخر بھیجا ہے وہ تو بالیقین اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ تو اللہ کی ذات سے یہ بعید ہے کہ ایک ایسی دعا جس کا شروع کا حصہ اللہ قبول کرے اور آخر کا حصہ اللہ قبول کرے اور بیچ کے حصے کو قبولیت سے اللہ تعالیٰ چھوڑ دے، ایسا ناممکن ہے۔
اللہ تعالیٰ اس اول اور آخر کی برکت سے بیچ میں جو ہماری دعائیں ہیں ان کو بھی ضرور قبول فرمائیں گے۔ اسی لیے سلف صالحین جب بھی کوئی وظیفہ بتاتے ہیں پڑھنے کے لیے تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ اول اور آخر درود شریف ایڈ کر لو، تو یہ ایک طرح کی ضمانت بن جائے گا اس دعا کی قبولیت کا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے التاریخ الکبیر کے اندر ایک واقعہ نقل فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبے کے لیے منبر پر چڑھنے لگے، تو جب آپ نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر جب دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، اور جب تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ صحابہ کرام نے جب سوال کیا بعد میں کہ آپ سے ہم نے 3 مرتبہ لفظ آمین سنا، حالانکہ اس سے پہلے کوئی دعا تو آپ نے کی نہیں، یہ آپ کا ایسا عمل ہے جو ہم نے زندگی میں اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل امین نے ایک دعا کی، وہ دعا نہیں ہے بلکہ بد دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر دے اس شخص کو جس نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو پایا اور ان کی خدمت کر کے اس نے مغفرت اور جنت کا پروانہ حاصل نہیں کیا۔ تو جب یہ دعا کی جبریل امین نے تو حضور اس وقت پہلی سیڑھی پہ آپ کا قدم مبارک تھا، آپ نے کہا آمین۔ پھر دوسری انہوں نے دعا کی کہ جس نے رمضان کا مہینہ ہلاک اور برباد ہو وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور وہ اللہ تعالی سے مغفرت نہ کرا سکا، کیونکہ جو رمضان میں بھی مغفرت نہ کرا سکے تو وہ 11 مہینے میں کیا کرائے گا، کیونکہ یہ تو وہ مبارک مہینہ ہے جہاں اللہ کی طرف سے مغفرت کے بہانے تلاش کیے جاتے ہیں، بہانے سے اللہ مغفرت فرماتے ہیں۔ تو جب یہ دعا کی تو اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک دوسری سیڑھی پہ تھا، آپ نے فرمایا آمین۔ اور پھر تیسری انہوں نے یہ دعا کی جو کہ حقیقت میں بد دعا ہے کہ ہلاک و برباد ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہوا، آپ کا نام آیا اور اس نے آپ پر درود نہیں بھیجا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جبریل امین ہی کی دعا کیا کم تھی، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین نے اس کے اوپر مہر لگا دی۔ اور غالب گمان یہ ہے کہ یہ جمعے کے خطبے کے لیے آپ تشریف لے جا رہے تھے اور یہ قبولیت کی گھڑی ہے، لہذا ہم سب کو چاہیے کہ اس بد دعا کا نشانہ بننے سے ہر ایک ہم میں سے بچنے کی کوشش کرے۔ بوڑھے ماں باپ جن کے ہیں جتنی زیادہ ان کی خدمت کر سکے اور ان کو خوش کر سکے اس کی کوشش کریں۔ رمضان کا مہینہ ہے، توبہ اور استغفار کا اہتمام کریں اور کثرت کریں تاکہ ہم بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو جائیں جن کے نامہ اعمال میں اس ماہ مبارک کے دوران کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح جب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے ہم درود شریف پڑھیں، درود کا اہتمام کریں، حضور کے نام پر درود کی عادت بنا لیں، اور کسی مجلس میں اگر ہو تو ہم زور سے کہیں تاکہ دوسروں کو بھی یاد آ جائے۔ ہم اپنے بچوں کو بھی یہ سکھائیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آئے تو فوراً ہمیں درود پڑھنا چاہیے، اور مختصر درود صلی اللہ علیہ وسلم بھی کافی ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، ترمذی کے اندر روایت ہے، البخیل من ذکرت عنده فلم یصلی علیہ، حقیقی معنی میں کنجوس وہ شخص ہے کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور میرا تذکرہ کیا جائے اور وہ میرے اوپر درود نہ بھیجے۔
مسند احمد میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ نقل فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور تشریف لے جا رہے تھے، یہاں تک کہ آبادی سے باہر نکل کر ایک کھجور کا باغ آیا تو آپ اس باغ میں تشریف لے گئے اور وہاں جا کے آپ سجدے میں گر گئے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ میں انتظار کرتا رہ گیا کہ حضور کب سجدے سے سر اٹھاتے ہیں، یہاں تک کہ میرے دل میں یہ خیال آنے لگا کہیں حضور کی روح تو پرواز نہیں کر گئی، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا، کوئی حرکت نہیں ہو رہی۔ یہاں تک ان کے دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ میں آپ کا ہاتھ ہلا کے دیکھوں، چیک کروں کہ آپ باحیات ہیں یا نہیں۔ کافی دیر کے بعد حضور نے سجدے سے سر اٹھایا تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے پوری بات بتائی کہ اتنا لمبا آپ نے سجدہ کیا کہ میرے ذہن میں تو عجیب عجیب خیالات آنے لگے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اصل میں جبریل امین آئے تھے، انہوں نے مجھے ایک بشارت سنائی، ایک خوشخبری سنائی، اس خوشخبری کے شکرانے میں نے یہ سجدہ کیا۔ جبریل امین نے آ کے مجھے بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ایمان والا آپ پہ درود بھیجے گا میں اس پر اپنی رحمت بھیجوں گا، اور جو ایمان والا آپ پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی نازل کروں گا۔ تو اس حدیث کی خوشی میں حضور سجدے میں گر گئے شکرانے کے لیے، تو اتنا لمبا سجدہ کیا۔ اور ایک دوسری حدیث ہے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ ایک مرتبہ میرے اوپر درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ اس کے اوپر رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور جب ایک مرتبہ میرے اوپر سلام بھیجتا ہے تو 10 مرتبہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سلامتی نازل فرماتے ہیں۔ اور نسائی کے اندر روایت ہے، سنن النسائی کے اندر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جن کا نام ہے سیاحین، یہ پوری دنیا میں ہر وقت گھومتے رہتے ہیں۔ فرشتوں کا یہ گروپ الملائکۃ السیاحون یہ پوری دنیا کے اندر چپے چپے میں، گلی کوچے میں، ہر جگہ گھومتے رہتے ہیں، اور جو کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے یہ اس سلام کو لے جا کے حضور تک پہنچاتے ہیں۔ اور بہت سی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بندہ قبر مبارک پر روضہ پاک پہ آ کر میرے اوپر صلاۃ و سلام پڑھتا ہے تب تو میں خود سنتا ہوں، اور اگر اس کے علاوہ دنیا جہان میں کسی بھی کونے میں اگر کوئی بندہ میرے اوپر درود بھیجتا ہے تو فرشتے جو ہے وہ درود لے کر میرے پاس آتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے سلف صالحین کا بہت خاص معمول تھا اور بڑا اہتمام تھا درود پاک کے ساتھ، اور خاص طور پہ جمعے کا دن تو گویا کہ درود کے لیے وقف۔ شمس الخمیس اذا تغیب، شمس الخمیس اذا تغیب زد فی الصلاة علی الحبیب، کہ جب جمعرات کا سورج غروب ہو جائے، شمس الخمیس اذا تغیب، جب جمعرات کا سورج غروب ہو جائے یعنی جمعہ کا دن شروع ہو جائے، زد فی الصلاة علی الحبیب، تو حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا اہتمام کرو، زیادہ سے زیادہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھو۔ اور آج کل ہمارا جو لائف اسٹائل ہے وہ ایسا ہے کہ بڑے ہموم ہیں، بڑے غموم ہیں، بڑی فکریں ہیں، بڑے ٹینشن ہیں، بڑے مسائل ہیں زندگی کے اندر، لیکن جب بندہ درود شریف پڑھتا ہے تو بڑا سکون ملتا ہے، ذہنی سکون ملتا ہے، قلبی سکون ملتا ہے۔ سلف صالحین نے فرمایا کہ دکھ میں، درد میں، پریشانی میں، مصیبت میں اگر بندہ درود پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو سکون بھی عطا کریں گے اور اس کی پریشانیوں کو بھی دور فرمائیں گے۔
اسی طرح بعض علماء نے لکھا ہے کہ وضو کے دوران درود شریف پڑھنا یہ مستحب ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہاتھ اور پاؤں سن ہو جائیں، جسے ہم کہتے ہیں پاؤں سن ہو گیا، سو گیا، بے حس ہو گیا، تو پھر فرمایا کہ تم درود شریف پڑھو۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو ایک بیماری ہے، جب درود پڑھنے سے اس سے شفا ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیماریوں سے شفا کا مادہ اللہ نے درود میں رکھا ہے، لہذا ہم درود شریف کا اہتمام کریں۔ اسی طرح غصے کے وقت جب غصہ بہت شدید ہو تو انسان غصے میں ایسے بہت سے کام کرتا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں، دین کے اعتبار سے بھی، دنیا کے اعتبار سے بھی۔ تو اس موقع پر اگر وہ درود شریف پڑھے گا تو پھر اس کا غصہ جو ہے ٹھنڈا ہو جائے گا، وہ ریلیکس ہو جائے گا، اور بہت سے دنیاوی اور اخروی نقصانات سے وہ بچ جائے گا۔ اسی لیے ہمارے عرب معاشرے کے اندر ایک بڑی اچھی عادت ہے کہ جب دو انسان لڑ رہے ہو تو تیسرا کہتا ہے صلی علی النبی، وہ اس کے اوپر چیخ رہا ہے اور دوسرا اس پہلے والے کے اوپر چیخ رہا ہے، اور دونوں کے درمیان لڑائی عروج پر ہے۔ ایسے میں جب کوئی تیسرا کہتا ہے یا ان دونوں میں سے کوئی ایک کہہ دیتا ہے صلی علی النبی، اور پھر جیسے ہی درود شریف پڑھتے ہیں تو دونوں کا غصہ جو ہے ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو درود شریف کے جو ہے بڑے فوائد ہیں اور بڑی برکات ہیں۔ علماء نے کہا کہ کم از کم 3 تسبیح درود شریف کی روزانہ پڑھنی چاہیے، اور کم از کم 1 تسبیح تو درود شریف کی روزانہ لازم پڑھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جتنا ہم درود پڑھیں گے ہماری دین کے لیے، ہماری دنیا کے لیے، ہماری آخرت کے لیے یہ بہت زیادہ مفید ہے۔ اسی طرح بعض علماء نے مشورہ دیا کہ رات کو سوتے وقت جب آپ تمام اذکار سے فارغ ہو جائیں تو آپ اس وقت درود شریف پڑھنا شروع کر دیں، اور درود پڑھتے پڑھتے سو جائیں۔ ظاہر ہے کہ اب آپ سونا چاہتے ہیں، کوئی کام تو آپ کریں گے نہیں، تو آپ اپنی زبان پہ درود جاری کر لیے، یہاں تک کہ درود پڑھتے 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 آپ نیند کی آغوش میں چلے جائیں۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے، اس کے بہت سے فوائد ہیں، ثمرات ہیں، برکات ہیں، اور سب سے بڑی بات محسن انسانیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے احسانات کو ہم شمار نہیں کر سکتے، یہ آپ کے احسانات کا شکریہ ہے، یہ آپ کے احسانات کا شکریہ ہے۔ لہذا ہم جب درود کا تحفہ بھیجتے ہیں اور وہ حضور تک پہنچتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب کوئی آپ کو ہدیہ دیتا تھا تو اس سے اچھا ہدیہ آپ اس کو دینے کی کوشش کرتے تھے۔ علماء نے فرمایا کہ جب پریشانیوں میں گھرا ہوا انسان حضور پہ درود بھیجے گا اور فرشتے اس کا یہ درود کا تحفہ لے کے حضور تک پہنچائیں گے تو حضور ایسا نہیں ہو سکتا کہ دعا نہ دے، کیونکہ حضور تو اس سے اچھا تحفہ دینے کے عادی تھے۔ اور ظاہر ہے کہ حضور نے اگر ہمارے لیے دعا کر دی تو ہماری کوئی مشکل نہیں رہے گی، ہماری کوئی پریشانی نہیں رہے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دونوں جہان کی سعادت مقدر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.